کیا وجہ ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کے واقعات مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ جو آپ نے کہا کہ بڑھتے چلے جا رہے واقعات، یہ آپ نے بالکل صحیح انٹرو میں فرمایا کہ یہ سم تھنگ ٹو ڈو ود اکانومی اینڈ ان امپلائمنٹ، اور دوسری بات اپارچونیٹیز۔ ہمارے پاس اپارچونیٹیز کی بھی کمی ہے اور اجرت بھی شاید کم ہے، بہت کم ہے۔ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس لیے وہ جاتے اور ڈالرز اور پاؤنڈز میں اور یورو میں پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی خوشحال ملک ہیں وہاں سے ہیومن ٹریفکنگ ہوتی نہیں ہے، اس میں ٹریفکنگ ہوتی ہے۔ سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ کا کوئی نیشنل آپ کو نہیں ملے گا اس کشتیوں میں اس طرح شہید ہوتے ہیں۔ بد نصیبی سے ہم لوگ ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں، فلپینز بھی ہماری طرح کا ملک ہے، وہاں پہ حکومت نے اس طرح کے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں سے لوگ ٹرین ہوتے ہیں، حکومت ان کے لیے جاب تلاش کرتی ہے یورپ میں، سعودیہ میں، یو اے ای میں، اور پھر وہاں سے لوگوں کو بھجوایا جاتا آفیشلی۔ وہ لوگ فارن ایکسچینج کما کے بھجواتے اپنے ملک میں اپنے پیاروں کو، لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں جو ہمارے جو سرٹیفکیٹ جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر ظاہر ہے کہ وہ یہ معاشی مسائل تو ہیں، بٹ مائی پوائنٹ از دس کہ ہماری ایجنسیاں، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس کو کیوں نہیں روک پا رہے؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اوپن بارڈرز ہیں، ایف آئی اے کا کام ہے، ایف آئی اے تو ان لوگوں کو چیک کرتا ہے جو کہ ان چیک پوائنٹ سے گزرتا ہے۔ ایئرپورٹ سے آئے، زمینی راستے بھی ڈکلیئرڈ ہے، وہاں سے اگر کوئی آئے گا یا جائے گا کاغذات کے بغیر یا کاغذات جعلی یا سچے کاغذات کے ساتھ اس کے ساتھ گزرتا ہے۔ باقی ایریا پہ ایف آئی اے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ایف آئی اے کی پریزنس پھر موجود ہی نہیں ہے۔ ایف آئی اے صرف اور صرف گیٹ کیپر کے طور پہ موجود ہے۔ نہیں تو آپ کیا میری ٹائم بھی ہے نا، اس میں دیکھتے ہیں کہ انڈین اگر مچھیرے وہ پاکستان آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کے اسکوپ کو، اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے؟ یہ 350 بندہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے اس طریقے سے۔ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں، ہم کیوں نہیں آرگنائز ہو سکتے فلپینز کی طرف؟ ہم کیوں نہیں آرگنائز ہو سکتے؟ بنگلہ دیش میں پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر بنگلہ دیشی، بہت زیادہ بنگلہ دیش کے لوگ کراچی میں اور بڑے شہروں میں نوکریاں کرتے تھے، اللیگلی آئے ہوتے تھے۔ ابھی کم ہو گئے ہیں، آنا بھی کم ہو گیا، آ بھی نہیں رہے، اس لیے کہ ان کے پاس امپلائمنٹ اپارچونیٹیز آ گئی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن لاسٹ میں جاتے جاتے یہ عالمی سطح پر یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے یہ ہیومن ٹریفکرز کا سر؟ میں آپ کو عرض کروں جب میں ڈی آئی جی ایف آئی اے تھا تو وہاں پہ ایک کشتی بھی ڈوبی تھی، اسی طرح اس میں بھی شہید ہوئے تھے پاکستانی۔ اور ایک جو بڑا اندوہناک واقعہ یہ تھا کہ ایک بچہ تھا جو کہ ایران میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں فائرنگ سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ پہ چڑھا اور برف میں دھس گیا تھا۔ اس کے لیے ہم نے انکوائری کے لیے بھیجا بھی تھا اور وہاں پہ ایسے ہی دفنا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لاوارث ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی دفنا دیا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، بڑی سمپل بات ہے کہ آپ کسی اور یہاں سے جو ایران جا رہا ہے، آپ دیکھیں نا یہ انٹرنیشنل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی الٹیمیٹ سولوشن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب معاشی حالات بہتر ہوں، روزگار بہتر ملے تو پاکستان سے پھر کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے باہر جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمت موجود تھے۔